ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ برادران مذہب و ملت، ارباب دانش اور میرے معزز سامعین، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ماہ مبارک جیسی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی ہر ساعت جو ہے وہ عبادت ہے۔ ایسا عظیم مہینہ کہ جس میں انسان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ایک ایک شمار نہیں ہوگا بلکہ ثواب میں دگنا شمار ہوگا۔ ایسے ایام تو ہمیں ان ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسا مہینہ کہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا وسط درمیان جو ہے وہ مغفرت ہے، اور جس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اس خالق کو منا لیں اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیں اور اس سے مغفرت طلب کر لیں اور اپنی اور اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا سامان تیار کر لیں۔ برادران مذہب و ملت، میں نے جس آیا کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ بہت ہی معروف آیا سورہ یونس آیت نمبر 57، جس میں آواز قدرت آ رہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سادہ سا ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مالک قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن موعظہ بن کے آیا ہے، تمہارے لیے نصیحت لے کر آیا ہے۔ اور سادہ سا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وشفاء لما فی الصدور، اور صرف موعظہ اور نصیحت لے کر نہیں آیا بلکہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا لے کر آیا ہے، تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا کے لیے آیا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور صرف معاوضہ کے لیے نہیں آیا ہے اور تمہاری دلی بیماریوں کی جو روحانی علاج ہے اس کے لیے ہی نہیں آیا بلکہ ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیونکہ جو ہمارا موضوع عشرہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہے، برادران گزشتہ نے پہلے بھی اسی موضوع پہ اپنی اپنی معروضات پیش کی تھی۔ میں بندہ حقیر بھی اسی موضوع پہ ہی چاہوں گا کہ کچھ معروضات آپ حضرات کی، آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں۔
جانتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ایک مشکل ایسے آیت کا سہارا لیا ہے کہ جس کو کھولنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن کیونکہ علمی ماحول میں بیٹھے ہیں، کن کے بارے میں مشہور ہے نا کہ کن کی فضا میں بھی علم ہے، تو اگر ہم نے ان ابحاث کو ادھر نہیں چھیڑا تو پھر کہاں جا کے چھیڑیں گے؟ برادران عزیز، قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، قرآن جو ہے وہ شفا ہے، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ رحمت ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا، قرآن موعظہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیونکہ چند ایک چیزیں ہیں، موضوع جو ہے وہ رحمت ہے، ذہن میں رہے، چند ایک چیزیں ہیں جو عوامل رحمت ہیں، جو اسباب رحمت ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی خود خالق اکبر ہے، دوسرے نمبر پہ نبی اعظم ہیں، انبیاء علیہ السلام مجسمہ رحمت ہیں، اور ان کے بعد قرآن حکیم خود رحمت ہے، اور باقی آگے چیزیں کافی ساری جو رحمت کے آگے اسباب بتائے گئے ہیں کہ مومنین کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے وہ رحمت ہے، اور اسی طرح سلسلہ زن و شوہر کی آپس میں محبت جو ہے وہ بھی رحمت ہے۔ تو یہاں پہ میں چند ایک چیز کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے، وہ شروع ہو رہی ہے موعظہ سے، نصیحت سے، کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن موعظہ ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے تمہارے لیے۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، قرآن آپ کو مختلف مشکل راستوں سے نکالنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل آتی ہے، یا قرآن اس مشکل سے نکالتا ہے یا وارث قرآن اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ میں اشارہ دینا چاہوں گا، کیونکہ سرور کونین کی حدیث ہے نا، ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو میرا بھائی، قرآن بھی نجات دلاتا ہے اور وارث قرآن بھی نجات دلاتے ہیں۔ قرآن بھی آپ کو مشکلات سے باہر نکالتا ہے، وارث قرآن بھی آپ کو مشکلات سے باہر نکالتے ہیں۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ کیا بیماریاں ہیں؟ دل میں جو آپ کے شرک ہے اس کا علاج قرآن میں ہے، دل میں آپ کے جو نفاق ہے اس کا علاج قرآن میں ہے، دل میں آپ کے جو کفر ہے اس کا علاج قرآن میں ہے۔ یعنی قرآن آپ کے شرک کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن آپ کے نفاق کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن آپ کے کفر کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن آپ کے ظلم کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے دلوں کی روحانی علاج کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو ہم ہاتھ باندھ کر اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، تو کس طریقے سے اپنے دلوں کا علاج ڈھونڈا جائے، کس طریقے سے شرک سے نکلا جائے، کس طریقے سے کفر سے نکلا جائے، کس طریقے سے نفاق سے نکلا جائے؟ تو قرآن نے بہت ہی سادہ انداز میں کہا، میں آپ کو ایک طرف اشارہ کرتا ہوں، اس پہرے پہ عمل کر لینا، تم شرک سے بھی نکل جاؤ گے، تم کفر سے بھی نکل جاؤ گے، تم نفاق سے بھی نکل جاؤ گے، تمہارا دل شرک سے بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا دل نفاق سے بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا دل کفر سے بھی پاک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اے اللہ کی کتاب، اے لا ریب کتاب، اے بے عیب کتاب، ہمیں وہ اشارہ تو کرا، ہمیں وہ بتا تو صحیح، وہ کون سا ایسا نسخہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس پر عمل کرنے سے آپ شرک سے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ کفر سے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ نفاق سے بھی پاک ہو جائیں گے۔ آخر وہ نسخہ کون سا ہے؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان تین عطایتوں کی اتباع کر لو۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو شرک سے دور ہو جاؤ گے، جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو کفر سے دور ہو جاؤ گے، جب اولی الامر کی اطاعت کرو گے نفاق سے دور ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کی اطاعت میں ہوگے تمہارا دل جو ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے گا، جب رسول کی اطاعت میں آؤ گے تمہارا دل جو ہے وہ کفر سے پاک ہو جائے گا، اور جب اولی الامر کی اطاعت میں آؤ گے
तुम्हारा दिल जो है वो निफाक से पाक हो जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि मैं आपकी खिदमत में वो हदीस पेश करना चाहता हूँ कि जो लोग पाक पैगंबर के ज़माने में, पाक पैगंबर ने फरमाया था कि लोग कहते हैं, असहाब के दरमियान में ये राज था, वो फरमाते थे कि जब भी हमें एक चीज़ का इल्म ना हो, हम पहचानना अगर चाहें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो हम क्या करते थे? तो हम अली का जिक्र करते थे। अगर उसका चेहरा गुलाब हो जाए पता चल जाता था ये मोमिन है, ये मुनाफिक है। कुरान शिफा के लिए आया है, तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा के लिए है। तो दिल की बीमारियां शिर्क है, दिल की बीमारियां कुफ्र है, दिल की बीमारियों में से निफाक आता है, जुल्म आता है। गोया आपने कुरान के इस नुस्खे पर अमल किया, आप इन तमाम बीमारियों से महफूज हो गए। जब इन तमाम बीमारियों से महफूज हो गए, अब खुदा कहता है कि अब तुम मेरी रहमत में शामिल हो गए हो, अब तुम रहमत में शामिल हो गए हो। वशिफाउल लिमा फिस सदूर, और कुरान जो है तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा है। आगे कुरान खुद फरमा रहे वहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हदायत और रहमत है मोमिनीन के लिए। कुरान रहमत है, ज़हन में रहे। अवामले रहमत मैंने गुजारिश किए थे, नबी रहमत है, खुदा रहमत है, कुरान खुद रहमत है। तो मेरा आज दिल है कि सिर्फ कुरान रहमत है, कैसा रहमत है इस पर ही बयान किया जाए। हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, हदायत और रहमत है मोमिनीन के लिए। हदायत कैसे है? अब अल्लाह का कुरान हदायत करता है, कैसे हदायत करता है? एक तो इस जगह में फरमा रहा है कि मोमिनीन की हदायत के लिए आया है। एक जरा आओ बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 9 में फिर यही कुरान गोया हो रहा है। क्या खालिक कायनात क्या फरमा रहा है? इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, तहकीक बेशक ये कुरान जो है ये हदायत करता, ये हदायत लिल्लती हिय अक़वम। कैसी हदायत करता है? मुहकम रास्ते की हदायत करता है। वयुबश्शिरुल मोमिनीन, और बशारत है मोमिनीन के लिए। तो अजीज़ान मन, यहाँ पे भी कुरान जो है वो हदायत कर रहा है और मोमिनीन के लिए बशारत और रहमत बन रहा है। एक और जगह पे यहाँ पे मुहकम तरीन, अक़वम का माना जो है वो मुहकम तरीन रास्ते की हदायत करता है। तो एक और जगह पे हम फिर देखते हैं हदायत किन के लिए है? कुरान की हदायत मुत्तकीन के लिए है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे कुरान ने इशारा किया मुहकम तरीन रास्ते की हदायत करता है। दूसरी जगह पे फरमा रहा है, हम क्या कहते हैं दुआ में, हर नमाज में कितनी मरतबा दिन में हम ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह। यहाँ पे तर्जमे में इख्तिलाफ है, कोई फरमाते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, कुछ फरमाते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम की हदायत करता रहे। बरकत कुरान जो है वो मुस्तकीम रास्ते की हदायत करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कुरान मुहकम तरीन रास्ते की हदायत करता है, कुरान मुस्तकीम रास्ते की हदायत करता है। तो अब हम पूछते हैं ना अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह के नबी, कुरान ने हमें कहा है कि मैं मुहकम तरीन रास्ते की हदायत करता हूँ, कुरान ने कहा है कि मैं मुस्तकीम रास्ते की हदायत करता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी हमें बता तो सही ये मुस्तकीम रास्ता कौन सा है, ये मुहकम तरीन रास्ता कौन सा है? यही सवाल असहाब कराम ने पाक पैगंबर से भी किया होगा और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल हमें बता ये मुस्तकीम रास्ता कौन सा है। अभी ये सवाल फरमा रहे थे कि इतनी देर में मौला कायनात की नजर, सरवर कौनैन की नजर हजरत अमीर अल मोमिनीन पर पड़ी। जब आते देखा ना अली मुर्तजा को, तो पाक पैगंबर ने अली मुर्तजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, हाज़ा सिरात मुस्तकीम, यही अली इब्न अबी तालिब सिरात मुस्तकीम है। कुरान मुस्तकीम रास्ते की हदायत करता है, हदायत है मोमिनीन के लिए। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए कुरान रहमत है। रहमत का क्या माना है? रहमत का माना है, एक है खालिक की तरफ से रहमत, एक है इंसान की तरफ से रहमत। इंसान की तरफ से जो रहमत होती है वो है नरम, नरमी, खुश अखलाकी, दूसरे भाई के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, ये भी रहमत है, नरमी भी रहमत है। और फिर खुदा की तरफ से क्या रहमत है?
خدا کی طرف سے رحمت جو ہے وہ رزق دینا رحمت ہے. یہ جو رزق دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان پر رحمت ہے، لیکن یہ ایسی رحمت ہے جو عموم پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ کافروں کا بھی خالق ہے، وہ مشرکوں کا بھی خالق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کے رزق دینے کی ذمہ داری خالق اکبر پہ ہے، لہذا وہ سب کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت عموم پر دلالت کرتی ہے. اور کیا رحمت ہے؟ بخشش رحمت ہے، عفو درگزر رحمت ہے. اب اللہ اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. یہ ہے خاص، اور یہ خاص ہے مومنین کے لیے. یہ خاص مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ بخشش بھی خاص مومنین کے لیے رحمت ہے. اور یہ الرحمن اور رحیم کی جو صفتیں ہیں نا، الرحمن جو ہے وہ صفت عام ہے، سب کے لیے رحمان، سب کے لیے رحمت ہے. لیکن رحیم جو ہے وہ خاص ہے، صرف مومنین کے لیے بخشش ہے. مومنین کو ہی جہنم سے چھٹکارا دے گا، مومنین کی ہی عفو کرے گا، مومنین کی ہی درگزر کرے گا. تو عزیزان محترم، اللہ کے قرآن نے بہت ہی احسن انداز میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل کو ذکر کر کے چوتھے مرحلے کی اتنی اہمیت ظاہر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر رحمت تک پہنچنے چاہتے ہو، اگر رحمت تک آنا چاہتے ہو، اگر خدا کی رحمت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر خدا کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پہلے 3 مرحلوں سے پاک ہو کر آنا پڑے گا. جب ان 3 مرحلوں میں سے پاک ہو کر آ جاؤ گے، اب تم خدا کی رحمت میں شامل ہو گئے. اب تم خدا کی رحمت میں شامل ہو گئے. وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ موعظہ ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ان 3 مرحلوں کے بعد جب تم آئے، اب خدا کی بارگاہ میں آ گئے ہو، اب خدا کی رحمت میں شامل ہو گئے ہو. تو میرا بھائی، قرآن بھی رحمت ہے، اور ایک ایسی ہستی بھی رحمت ہے. جیسا وہ رب العالمین ہے، اس نے اپنا نائب جو بنایا ہے، جو اپنا سفیر بنایا ہے، جو سرور کونین کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایسے ہی نہیں بھیج دیا. کہا میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. سرور کونین مجسمہ رحمت ہیں، ایسی رحمت ہیں جو ہر چیز کے لیے رحمت ہیں. وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ درختوں پر بھی رحمت ہیں. حیوانوں کا لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں ادا کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر اونٹوں کے بارے میں بھی، جانوروں کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ان پر رحم کرو، ان پر کم وزن ڈالا کرو، ان کے چارے کا خیال کرو، ان پر رحم کرو. یہ پاک پیغمبر کی شفقت اور رحم ہے جو ان جانوروں پر بھی رحم کیا جاتا ہے، مجسمہ رحمت ہے. تو عزیزان من، اتنے مواد ہے کہ صرف اگر رحمت پر ہی بولا جائے تو صرف ایک اشرے کی نہیں، بلکہ اشروں کی ضرورت ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس موضوع کو آگے لے کے جایا جائے. اب میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. رحمت، مجسمہ رحمت، سرور کونین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول، ہم نے تمہیں رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تمہیں بس رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لیے. جیسے میری عالمین کے لیے ربوبیت ہے، تیری رحمت جو ہے وہ عالمین کے لیے ہے. عزیزان من، تو اس رحمت کا مہینے میں ہم کیوں نہ اس رحمت للعالمین کا ذکر کریں اور دیکھیں کہ آیا جو پاک پیغمبر رحمت ہیں، کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ قرآن کی رحمت کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں. وہ انبیاء رحمت ہے نا، تو تمام انبیاء جب روز محشر پاک پیغمبر کی خدمت میں آئیں گے نا، تو پاک پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اقتداء میں کھڑے ہیں. تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جس کے پیچھے تمام رحمتیں اکٹھی ہو جائیں، وہ کتنا بڑا رحمت للعالمین ہوگا، اور وہ کتنی بڑی رحمت ہوگی کہ جس کے لیے وہ رحمت للعالمین بھی کھڑا ہو جائے اور کہے فاطمہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھو. کتنا بڑا رحمت للعالمین، اور اس کی کیا عظمت ہے. بیٹی رحمت ہے. اور پاک پیغمبر جب بھی سیدہ تشریف لاتی تو فرماتے سیدہ میری جگہ پہ بیٹھو. اور صرف بیٹھاتے ہی نہیں تھے بلکہ اپنی آبا اتار کر نیچے بچھاتے تھے اور لوگوں کو بتانا یہ چاہتے تھے، اے لوگو
मैं अगर रहमत लिल आलमीन हूं तो मेरे लिए मेरी बेटी रहमत है। रहमत के मायने नरमी है, रहमत के मायने बख्शिश है, जो मैंने पहले जनाब की खिदमत में गोशगुजार किए थे। अब उल्ट इसका मुतजाद क्या है? इसका मुतजाद है गजब। गजब को हम पहचानेंगे तो फिर हमें रहमत की समझ आएगी। गजब क्या है इसके बहुत आगे तवील है, लेकिन यहाँ छोटी सी मिसाल देकर मैं आगे निकलना चाहूँगा। गज़ब किन पर होगा? वो जो लोग रहमत से दूर होंगे। वो लोग कौन है जो रहमत से दूर होंगे? तो पाक पैगंबर ने फिर हमारे पास ऐसा नुस्खा दे दिया। कुरान ने इशारा किया है कि अल्लाह की रहमत उन लोगों पर है जो ज़ालिमीन नहीं हैं, जो ज़ालिमीन नहीं हैं, जो ज़ालिम है अल्लाह की उन पर रहमत नहीं है, जो काफिर हैं अल्लाह की उन पर रहमत नहीं है, जो गासिब हैं अल्लाह की उन पर रहमत नहीं है। अल्लाह की रहमत उन पर है जो मोमिन हैं, अल्लाह की रहमत उन पर है जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह की रहमत उन पर है कि जिन्होंने जनाब सईदा को राजी किया है। क्यों? खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया है कि रहमत मेरी रहमत है सबके लिए, मोमिनीन के लिए, मगर उसके लिए नहीं है जो जालिम हैं। तो मेरा भाई पाक पैगंबर ने भी इशारा फरमाया। पाक पैगंबर ने क्या फरमाया इशारा? और कहा कि गज़ब के मुस्तहिक कौन है? वो कौन है जो रहमत से दूर हो गए हैं? वो कौन है कि जो रहमत से दूर और गज़ब के मुस्तहिक हैं? तो फिर वही फरमाया है और अल्लाह ताला से दुआ की है, ऐ मेरे अल्लाह, जिससे फातिमा नाराज हो जाए, जिससे फातिमा गज़बनाक हो जाए, तू भी उससे गज़बनाक हो जा। तो यानी इससे पता चलता है कि जिससे फातिमा राजी है उस पर रहमत खुदा बरसती है, और जिससे फातिमा नाराज है उस पर गज़ब खुदा है और लानत का मुस्तहिक है। यह है अज़मत जनाब सईदा। अजीज़ा ने मोहतरम, यह है रहमत। इस रहमत को समझें। और अल्लाह ताला ने आपको कितना खुश नसीब बनाया है कि करीमा अहले बैत की जवार में आपको ये नसीब फरमाया है कि अल्लाह के उस रहमत से फ़ायदा उठाएं कि जिसके लिए वो खुद फरमाता है कि ये मेरा महीना है, रमज़ानुल मुबारक, ये मेरा महीना है, ये रहमत तुम्हारे नसीब में की है। और पाक पैगंबर फरमाते हैं, बदकिस्मत है, बदनसीब है वो शख्स कि जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक रमज़ान आए और उसके हिस्से में कोई गुनाह बाकी रह जाए। बदनसीब है वो शख्स। मेरा भाई, ये रहमत समेटने का माह है, ये रहमत से समेटने के दिन हैं। ये वो दिन है कि जिनमें सांस लेना भी इबादत है, ये वो दिन है कि जिनमें सोना भी इबादत है, ये वो दिन है कि जिसमें खुदा की रज़ात हासिल करना चाहिए इंसान को। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह खुदा रहमत करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े मजमे में लोगों के सामने खुदा को अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर आप पर रहमत करें। नहीं मेरा भाई, वो चाहता है कि मेरी बारगाह में किसी रात के एक पहर में भी आके मुझसे गिड़गिड़ा के रो कर अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग ले। आगे वाले के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए रहमत बन के आऊँगा, मैं तुम्हारे उन गुनाहों को बख्शूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा, मैं तुम्हें हर खुशी अता करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी की तलबगारी कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, कलीमुल्लाह नबी है ना, ऐ मेरे अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी कायनात में सबसे गुनाहगार बंदा कौन है, सबसे गुनाहगार बंदा कौन है। कहा, अच्छा मूसा, ऐसा कर, फलां शहर के दरवाजे पे चला जा, जो सबसे पहले दाखिल हो एक बच्चे के साथ वो सबसे बड़ा गुनहगार है। जब चले गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो क्या देखते हैं? सबसे पहले एक बंदा दाखिल होता है, उसके साथ एक बच्चा है। जब दाखिल हो गया ना, अब क्या हुआ? अब रात के नज़दीक फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, ऐ मेरे अल्लाह, ये तो वो था कि जो तुम्हारा गुनाहगार बंदा था पूरी कायनात में, अब मुझे वो बता जो तेरा महबूब तरीन बंदा है पूरी कायनात में, वो कौन है? कहा, मूसा उसी दरवाजे पे खड़ा हो जा।
جو سب سے آخر میں آئے وہ میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں لگے نا، رات کے کسی ایک پہر میں ایک بندہ ایک بچے کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کروائی تھی کہ یہ سب سے گناہ گار ہے۔ پریشان ہو گئے، تعجب کرنے لگے، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں سب سے گناہ گار بھی ہے، اور ابھی چند لمحے ہی گزرے ہیں، چند گھنٹے ہی گزرے ہیں کہ وہ بندہ سب سے محبوب ترین بندہ ہے تیرا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو فرمایا نا، اس جواب سے لطف لینا ہے، کیونکہ وہ خالق فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو جتنا بھی بڑا گنہگار ہے نا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میری رحمت ہی ہے جو ہر چیز کے سائے کیے ہوئی ہے، جو ہر چیز کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ کہا اللہ کہ اے میرے موسیٰ، یہ جب بندہ صبح ادھر سے گزرا تھا نا، تو اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا، پہاڑوں پر نظر ڈال کر کہتا ہے بابا کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، زمین ہے اس سے بڑی۔ کہا بابا اس زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں کیا ہے؟ آسمان ہے اس سے بڑا۔ کہا بابا کیا آسمان سے بھی بڑا کوئی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کی تار رونا شروع کر دیا۔ کہا ہے میرے بیٹا، آسمان سے بھی زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ میرے گناہ ہیں، میں نے اتنے گناہ انجام دیے ہیں کہ اب اس خالق کے سامنے شرمسار ہوں۔ جب سچے دل سے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا نا، تو سچے دل سے اس خالق اکبر کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہے مالک میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن کیا کروں مالک، میں تیرا بندہ تو ہوں نا، میں تیری مخلوق تو ہوں نا۔ مالک تو خود فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھ سے درگزر کی معافی مانگنا، مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ مالک جو ہو گئے ہیں مجھے معاف کر دے، میں جانتا ہوں میرے گناہ جو ہیں وہ عفو درگزر کے قابل نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اتنے بھی میرے گناہ زیادہ نہیں ہے جتنی تیری رحمت وسیع ہے۔ اس بندے کا اس خالق اکبر کو یہ گڑ گڑانا، یہ رونا، یہ انکساری، یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیا، محبوب ترین بندہ بنا دیا۔ یہ ہے رحمت، جس پر رحمت کرے وہ، یہ خالق اکبر کی رحمت ہے۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغاثہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا باران نازل نہیں ہو رہی تھی، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے تھے۔ باران اور رحمت، بارش رحمت ہے خدا کی، جب یہ نازل نہ ہو تو پھر مختلف قسم کے قحط نازل ہوتے ہیں انسان پر، مختلف قسم کے عذاب انسان پر نازل ہوتے ہیں۔ اب قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، اور اللہ سے رحمت کی دعا فرما کہ ہمیں رحمت نصیب فرمائے۔ بارش رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغاثہ کیا، اے اللہ کے نبی میری قوم پر رحمت نازل کر، ان پر بارش نازل کر، یہ قحط سالی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا کر، تمام اپنی قوم کو جمع کر، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دے، اور حتیٰ کہ جانوروں کے بچوں کو بھی ان سے دور کر دے، اور ان سے کہے کہ مجھ سے استغاثہ کریں، مجھ سے مانگے، میں بارش نازل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور قوم سے کہنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے، ایسا ہی کیا، بچوں کو جدا کر دیا گیا ماؤں سے، جانوروں کے بچوں کو بھی علیحدہ کر دیا گیا، دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ جب بارش نہ ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر استغاثہ کیا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جیسا تو نے کہا تھا ویسا ہی میں نے کر دیا، تو نے کہا میری امت کو اکٹھا کرنے کے بعد دعا کر، اور میں تیری دعا کو قبول کروں گا اور بارش کو نازل کر دوں گا۔ اب بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اے موسیٰ ان لوگوں میں ایک ایسا گنہگار موجود ہے، جب تک وہ ان میں موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اعلان کر کے وہ خود ان سے جدا ہو جائے۔
اب جب اعلان کیا نا، جب اس بندے کے کانوں میں آواز پڑی کہ اگر میں ان سے جدا ہو جاؤں گا تو پھر بارش ہوگی، اب وہ دل ہی دل میں اس خالق اکبر کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور رونے کی حالت میں اس خالق اکبر کی بارگاہ میں رو کے کہتا ہے اے خالق تو جانتا ہے میں گناہگار ہوں، یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے میں سیاکار ہوں لیکن یہ نہیں جانتے، اے میرے خالق اگر میں ان سے جدا ہو گیا نا تو یہ مجھے پہچان لیں گے، یہ میرے گناہوں سے واقف ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا میں تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے شرمشار ہوں، میں نہیں چاہتا میرے گناہوں سے کوئی اور بھی واقف ہو، میرے گناہوں کو کسی اور کو بھی علم ہو، میرے خالق مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب اس کے یہ اسرار کرنا تھا، گناہوں کی معافی طلب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی نا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اے میرے اللہ اب کیا ہوا کہ ابھی ان میں سے تو کوئی بھی جدا نہیں ہوا ہے آپ کے ان بندوں میں سے، تو پھر بارش کیسے ہو گئی؟ تو خالق اکبر کی آواز آتی ہے اے موسیٰ میرے اس بندے نے، میرے اس مخلوق نے مجھ سے طلب رحمت کی تھی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی تھی، مجھ سے شرمشار ہوا تھا، استغاثہ کیا تھا، مجھے اس کا استغاثہ اتنا پسند آیا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ تو عزیزان محترم اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں؟ ان کے پاس موسیٰ جیسا نبی تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ رحمت طلب کرتے رہے۔ ہمارے پاس تو امام موسیٰ ہے، ہمارے پاس تو امام موسیٰ ہے، ہمارے پاس تو امام الانبیاء ہے، ہمارے پاس تو ایسی رحمت آئی ہے کہ جو صرف رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ ہم کیوں اپنی اس خدا کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں؟ اے میرے برادران عزیز، اے میرے دوستان، اے محترم، ذرا تھوڑا سا غور کریں اور اپنے آپ کو ان رحمات کے لمحوں سے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کائنات نے جس کو رحمت للعالمین بنایا ہے نا، اس نے پھر ایک معرفی کی ہے جناب سیدہ کی، اور لوگوں کو بارہا مرتبہ بتایا ہے، بارہا مرتبہ بتایا ہے اے میرے لوگو، اے میری امت، پہچان لو یہ فاطمہ ہے، یہ جس سے ناراض ہو گئی نا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا، یہ جس سے راضی ہوگی نا وہی رحمت کا مستحق ہوگا۔ کبھی اپنا ابا بٹھا کر کہتے ہیں لوگو پہچان لو یہ فاطمہ ہے، کبھی جناب سیدہ کے در پہ دستک دے کے سورہ مختلف صورتوں کی، مختلف آیات کی، آیت تطہیر کی تلاوت فرما کے کہتے ہیں لوگو پہچان لو یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، لوگو پہچان لو یہ اس کا دروازہ ہے کہ جو میرے لیے بھی رحمت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میں قربان جاؤں اس نبی کی حسرت پر، بار بار بتانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ یہ میری بیٹی کا خیال رکھیں گے، یہ میری بیٹی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ کبھی محبت کی وعدے لے رہا ہے وہی پیغمبر، کبھی رحمت کے دروازے سے سمجھا رہا ہے، کبھی دروازے پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے لوگوں اس دروازے کو یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ جب میں آپ کے درمیان نہ رہوں اور تم عظمت سیدہ کو بھول جاؤ، تم اس دروازے کی عظمت کو بھول جاؤ، تم میری بیٹی کی عظمت کو بھول جاؤ اور تم اس کو بھول جاؤ جو میرے لیے بھی رحمت ہے۔ عزیزان محترم، کیا ایسا ہی ہوا؟ ابھی تو پاک پیغمبر کے قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے اس رحمت کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ سیدہ رو رو کر فرماتی ہے میرے اللہ اب میں موت کے درخواست کرتی ہوں، اب فاطمہ اور دکھ برداشت نہیں کر سکتی میرے اللہ۔ اور پھر اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں بابا تیرے بعد فاطمہ پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں
ایسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ دنوں میں نازل ہوتی تو یہ دن جو تھے وہ راتوں کی سیاہی میں بدل جاتے، یہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ اتنی مصیبتیں زہرا پر آئی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گا، میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا۔ عظمت سیدہ کو اگر سمجھنا ہے نا تو ایک جملے سے سمجھیں کہ جس کائنات کے خالق نے، کہ جس کو عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے نا، وہی اپنی امت سے اس کی عزت و احترام کے لیے درخواست کر رہا ہے اور لوگوں کو بار بار متوجہ کرا رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ نہ ہو کہ میرے بعد اسی فاطمہ کو دربار میں بلا لو، یہ نہ ہو کہ میرے بعد فاطمہ کے دروازے پر آگ لے آؤ۔ میں کہتا ہوں جو بھی روایت ملتی ہے، برادران عامہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگ لگائی نہیں تھی، آگ کی دھمکی دی تھی۔ میں کہتا ہوں کس دروازے پر دھمکی دی تھی؟ اس دروازے پر کہ جس پر سرور کونین تلاوت کرنے کے بعد اجازت طلب کرتے تھے، اور میں قربان جاؤں اس ہستی پر۔ امام حسن علیہ السلام مکے میں ایک شخص کی طرف دیکھتے نا تو مظلوم گئے مدینہ امام مجتبی جو کہتے ہیں نا، ایک شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ جب وہ ادھر آتا ہے پھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ کسی ماننے والے نے کہا مولا میں کب سے دیکھ رہا ہوں، جب بھی اس شخص کو آپ دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رو کر کہتے ہیں یہ تو نے کیسا سوال کر دیا، اور جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے میری ماں کے منہ پر تماچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہی لعین ہے کہ جس نے میری ماں کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رب یا ذوالجلال والاکرام، اللہم بجائے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و اولادہم السلام۔ یا اللہ یا رب یا ذوالجلال والاکرام، یا الہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و آل محمد کا جن برادران نے یہ اہتمام کیا ہے ان کا اہتمام قبول و منظور فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و آل محمد نے جن برادران نے دعا کے لیے التماس کی ہے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ چند برادران، چند مومنین، چند مومنات جو ہیں وہ مریض ہیں، یا اللہ سبتین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی، آفتاب علی، تمام نیو پورٹ کے مومنین مومنات کی صحت سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کو آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو ان کے رحمت نصیب فرما اور ان کے رحمت کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و آل محمد کا میں حاضرین سے التماس کرتا ہوں، چاہے مرحومین مومنین مومنات ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، خصوص بالخصوص محمد لطیف اور عنایت بی بی، شہناز بی بی، میر دین، رسولہ بی بی، حاکم بی بی، نبی بخش، خورشید بی بی، محمد فرزین، یعقوب علی، لطیف علی، نذیرہ بی بی، منظور حسین اور محمد فروز دین، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی اور منصف علی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے خالق ان کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و آل محمد کے ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و آل محمد کا اس دفتر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ صدقہ محمد و
آل محمد کا اور اس پروگرام کے بانی جو ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا الہ حضرت محمد و آل محمد کا قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کو طول عمر عطا فرما۔ یا اللہ رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ یا الہ حضرت محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی